بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہبہ نامہ رجسٹری کیسے تحریر کی جاتی ہے۔ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وکالت کے پیشے میں اور رجسٹری کی لکھ پڑھ میں اور اس کے علاوہ اسٹامپ پیپر اور دوسرے تمام قانونی کاغذات کو لکھنے کا ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک لینگویج ہوتی ہے، کچھ ٹپیکل ورڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا مطلب جو ہے وہ عام بندے کی تھوڑا سا سمجھ میں نہیں بھی آتا، کچھ کو آ بھی جاتا ہے جو کہ اس ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہبہ نامہ رجسٹری کیسے تحریر کی جائے اور اس کے قانونی لوازمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نے ہبہ کرنا ہے تو ہبے کے میں ایک چیز آپ نے بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو کوئی چیز دیتا ہے تو پہلے اس کی مرضی جو ہے وہ لازمی پوچھ لیا کریں۔ اگر آپ بیٹے کو دے رہے ہیں تو اس کا کنسرن واضح ہونا چاہیے۔ جس طرح میں اگر کسی چیز کو بندے کو کوئی چیز دیتا ہوں، کوئی گفٹ دیتا ہوں یا کوئی چیز دیتا ہوں تو وہ اگلا بندہ راضی نہ ہو لینے کے لیے، تو آپ کا جو گفٹ ہے جو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور نہ ہی قانونی طور پر آپ جو ہے وہ اگر اس کو ٹرانسفر کر بھی دیتے ہیں تو وہ ٹرانسفر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ نہیں ہوگا، بعد میں اس میں مسائل آ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کر دیں تو اس پراپرٹی کی فوری طور پر جو ہے وہ پوزیشن مطلب اس کا قبضہ جو ہے وہ فوری طور پر اس بندے کے حوالے لازمی کریں جس بندے کے نام پر آپ نے ہبہ کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہبہ اورل ہبہ جو ہے وہ اسلام میں بھی ہے، اور مگر اورل ہبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو ان فیوچر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر کوئی آپ کا کیس چلتا ہے یا آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ پروف کے طور پر جو ہے وہ کوئی چیز فراہم نہیں کر سکتے۔ اگر گواہ بھی ہوں گے تو میں بھی وہ اپنی زبان سے انحراف کر جائیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب بھی ہبہ کریں تو اس میں گواہ اور اپنا اور تمام جو بھی بندے اس میں انوالو ہوں سب کا باقاعدہ طور پر نام، شناختی کارڈ نمبر اور تمام چیزوں کو تحریری صورت میں دے دیا کریں اور اس کے ساتھ ہی اس کو رجسٹرڈ لازمی کروایا کریں۔ اب رجسٹری کے حوالے سے جو ہبہ ہے، اکثر دوست احباب نے پوچھا کہ جی بھائی اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے۔ آپ ہبہ نامہ جب آپ تحریر کرتے ہیں تو آج کل سسٹم جو ہے وہ آن لائن سارا ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی وثیقہ نویس یا کسی بھی کلرک یا کسی بھی بینک کے باہر بیٹھے ہوئے بندے سے اپنا واچر بنوا سکتے ہیں۔ آپ نے انہیں صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے جی ہبہ کرنی ہے پراپرٹی اور اس پراپرٹی کی مالیت کتنی ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ مالیت اکثر طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مالیت اس طرح بتائی جاتی ہے جو ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ ریٹ پہ کروائیں گے ہبہ تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہو جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو اماؤنٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کا واچر جنریٹ کریں۔ واچر جنریٹ کرنے کے بعد آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ 3 صفحات ہمیں ملتے ہیں، جس پہ نمبر 1 پہ جو تحریر لکھنے کے لیے سب سے اوپر اسٹیمپ پیپر جو کہ پنجاب بینک سے ہمیں موصول ہوتا ہے، اس کے اوپر تحریر اسٹیمپ وغیرہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے، اور دوسرے 2 پیج جو ہوتے ہیں وہ تحریر لکھنے کے لیے اگر ایکسٹرا تحریر ہے تو وہ وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویلیو تینوں کی سیم ہوتی ہے، تعداد آپ نے نمبرنگ کر کے اس کے اوپر مینشن لازمی کر دینی ہے کہ اس کے ساتھ پہلے پیج پہ آپ نے لکھنا ہے کہ ساتھ 2 پیج لف یا 3 پیج یا پیج 1 2 اور 3، ٹھیک ہے، جتنے بھی تعداد ہو وہ آپ اس کے اوپر فرسٹ پیج پر مینشن لازمی کیے رہیں۔ اب اس پہ آپ کو میں بتا دوں کہ احتیاطیں کیا ہیں، تحریر کیا ہے۔ مقصد یہاں پر جو مین ویڈیو کا ہے کہ وہ تحریر کیا لکھیں، ایک ٹپیکل لینگویج جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فرضی طور پر میں نے آپ کو بتا دوں کہ ایک رقبہ ہے، اور وہ رقبہ جو ہے وہ اگر آپ کا 1 مرلہ ہے، 2 مرلے ہیں، 10 مرلے ہیں، اس کی آپ نے حدود اربع لازمی تحریر کر لینا ہے اسٹیمپ پیپر پر۔ نمبر 2 پہ آپ نے اس کی جو قیمت ہے گورنمنٹ کی وہ تحریر کرنے کے ساتھ
اس کی جو ویلیویشن ہے، جو اس کی ویلیو ہے، جو اس کا ٹیکس ہے، وہ آپ نے آن لائن جنریٹ کر لینا ہے۔ آپ کیونکہ ہر علاقے کا کچھ دوست پوچھیں گے جی ہمارا جو ہے وہ فلاں علاقے میں ہے تو کتنا ٹیکس بنے گا۔ ہر علاقے کا ڈی سی ریٹ، ہر علاقے کا ٹیکس کلیکشن کی جو ریشو ہے وہ الگ ہے۔ آپ آن لائن جو ہے واچر بنوائیں گے تو وہ ٹیکس اتنا ہی کاٹ کر آپ کو بنا کے دے گا واچر جتنا کہ بنتا ہوگا۔ نمبر 3 پہ آپ نے اس کے مرلے، اس کی قیمت یہ تحریر کرنے کے ساتھ اگر اس پہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے تو اس کے ملبے کی قیمت بھی آپ نے ساتھ ہی کنسیڈر کرنی ہے، کیونکہ ان فیوچر اگر کوئی معاملہ نکلتا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ آپ نے پلاٹ گفٹ کیا ہو اور وہ کہیں یہ تب تو مکان تھا، تب اس کا قیمت اور تھی، تو تمام چیزیں اس میں لکھنی لازمی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ جو ڈونر ہوتا ہے، جو بندہ اپنی پراپرٹی کسی کو گفٹ کر رہا ہے، اسے واہب بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں میں نے بتا دیا ہے کہ اس کو ڈونر کہیں گے۔ اور جو بندہ پراپرٹی لے رہا ہوتا ہے اس کے محبوب الیہ کہتے ہیں، مطلب ڈونی کہیں گے اس کو انگلش میں۔ تو یہ 2 نام ضروری ہیں، اور ان کے نام، ان کے ایڈریس، ان کا شناختی کارڈ نمبر، دینے والے کا پراپرٹی اور لینے والے کا، دونوں کا تحریر کرنا لازم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واٹس ایپ کا لنک جو ہے وہ چینل کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس میں اندر میں اپنے لیپ ٹاپ سے کٹنگ جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دوں گا۔ آپ نے اس تمام تحریر کو ایز اٹ نہیں، کیونکہ ہر رقبے کا خسرہ نمبر، خطونی نمبر، اور ہر رقبے کا جو اس کے جو حدود اربا ہے وہ الگ ہوتا ہے، ریٹ ڈی سی الگ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہے، اور اس کو آپ نے اس طرح تحریر کرنا ہے کہ اگر کوئی معاملات خراب ہوں تو یہ ہیلپ فل ہو آپ کے لیے، کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی یا قانونی جو کاروائی نہ کر سکتا ہو۔ اسی لیے میں نے بڑی اچھی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ جو اسٹامپ پیپر ہے اس کے 3 صفحات ہوتے ہیں، اور اگر اس کی قیمت 1,36,000 یہ فرضی قیمت رکھی ہے، تو اگر اس پہ رقبہ جو ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ برقع 5 رقبہ 5 مرلے، واقعہ محلہ جو بھی آپ کا ہے کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی، قیمت زمین فی مرلہ 1,00,000، کل قیمت زمین جو ہے وہ 5,00,000، یہ ایک فرضی قیمتیں لی ہوئی ہیں، اس کے حساب سے آپ نے تمام معاملات دیکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تحریر کیا لکھنی ہے۔ معاملہ جو بیسک معاملہ ہے وہ تحریر کا ہے۔ اس کے بعد ہے مسمی محمد بشیر ولد بشیر عالم، سکنہ مکان نمبر 2، گلی نمبر 21، محلہ شاہ جیون کالونی اور گرجا روڈ راولپنڈی، واہب۔ واہب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ پراپرٹی دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ ایک عدد مکان تعمیر شدہ بر پلاٹ از کھیوت نمبر 279، خطونی نمبر 211، خسرہ نمبر 601، تعداد 1 کنال کا 5/20واں حصہ بقدر 5 مرلے، واقع محلہ آوڑا، اندرونی حدود کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی، بروئے نقل رجسٹرڈ حقداران زمین مثل میادی، واضح موضع سہام داخلی ڈوک مستقیم، اندرونی حدود کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی، من مظہر واہب کی ملموکہ مقبوضہ اور بروئے بما بے نامہ رجسٹرڈ نمبر 454 اور مورخہ فلاں فلاں ڈیٹ کو رجسٹر کروایا گیا۔ اس میں تمام تر انتقال، رجسٹری کا نمبر، ہر چیز جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں خطونی نمبر اور اس کے علاوہ خسرہ نمبر، یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنے لازمی ہے۔ اور اس میں یہ چیز آپ لازمی لکھیں کہ اس کا حدود اربا، اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مکان مذکورہ بالا ایک سکم قانونی بار کفالت وہابہ اور قرضہ بیر رہن ڈگری ضمانت ہبہ کرتی اور ہبہ کرتی و ہر قسم نقص قانونی و شرعی بما وجوہ پاک و صاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی معاملات خراب نہیں ہے، یہ کسی قسم کا جو ہے اس پر کیس نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہے وجود پاک و صاف اور کوئی حکم امتناعی از عدالت ابتدائی و عدالت عظمیٰ نہ ہے۔
اس پر کوئی بھی سٹے آرڈر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی منکار مذکور بالا میں کسی بھی قسم کا کسی بھی دیگر شخص کا کوئی عمل دخل یا تعلق واسطہ ہرگز نہ ہے۔ من مظہر کو بحیثیت مالک مکان مذکورہ کو منتقل بمشمول ہبہ کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہے۔ اب کوئی بھی اس کو جو ہے وہ مجبوری نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ مسمی نعمان بشیر ولد محمد بشیر و من مظہر وہب کا حقیقی بیٹا ہے، جس میں من مظہر کی وہب کو بہت انس و محبت ہے، نیز وہ میری مالی معاونت بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اب من مظہر وہب اور بوجہ انس و محبت و قدرتی لگاؤ اپنا مکان مذکورہ بالا بما تمام حقوق کو ہر قسم کے جس کی قدر کی من مظہر وہب کی آج تک حاصل ہوئی ہے آئندہ حاصل ہو سکے گی بدست حق نعمان بشیر ولد محمد بشیر، ساکن مکان نمبر 2، گلی نمبر محلہ 10، چند چراغ شاہ راولپنڈی، شناختی کارڈ نمبر فلاں، اور روبرو گواہان ہما کتنا دائمی کرتا ہوں۔ قبضہ مکان اور اس کے علاوہ یہ تمام ڈیٹیل آپ نے، یہ ساری اگر میں پڑھوں گا تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو یہ ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے ساری شیئر کی ہوئی ہے، مگر اس میں آپ نے وہب اور محبوب علیہ جو ان کے نام، شناختی کارڈ نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ گواہان اور ان کے نام اور شناختی کارڈ نمبر اور انگوٹھوں کے نشان یہ لازمی لے لینے ہیں۔ تو اس کی ساری ڈیٹیل، یہ الفاظ کا چناؤ، یہ تمام چیزیں میں شیئر کر دوں گا واٹس ایپ پر، آپ میں یہاں پر لنک موجود ہوگا، اور اس لنک کے ذریعے آپ نے وہ تمام تر معلومات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اسی طرح کی تحریر آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، مگر یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں جو بھی الفاظ کا چناؤ یہ لازمی بہتر کیجیے گا، کیونکہ اسی کی ہیر پھیر کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ کینسل ہو جاتے ہیں جو ہبے ہوتے ہیں، پھر بندہ پچھتاتا ہے یار اس میں یہ چیزیں ہو جاتی تو بہتر نہ ہو جاتا، ہم کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر یہ کسی تحریر لکھوا لیتے، یا معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور سمجھ بوجھ سے لکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔